تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لمن تكرد بالقدم وكل شيء ما سواه مسلوب بالعدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین گرامی اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی اور کارناموں کے احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی مؤرخ، کوئی مدبر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کی چند پہلو پر نظر کروں گا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حسین، سیرت بہترین، میرے آقا کی صورت میں جمال، سیرت میں کمال، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں رئیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسریقہ، باب نبوت کی ہمدریبہ، وہ فرماتی ہے کان خلق القرآن، کہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ محترم سامعین گرامی، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسے کہ پورے کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، لیکن استاد ایسے کہ سارے کائنات ان کی شاگرد ہے، یتیم ایسے کہ نہ باپ نہ دادا، لیکن پورے مکہ میں وہ لاوارث نظر آتے ہیں، لیکن وارث ایسے کہ پورے کائنات کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین گرامی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروا دیے، اپنے گردنیں کٹوا دیے۔ حسین اتنے کہ خدا نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، حیا اتنی کہ عرب کی تمہاری لڑکیاں بھی ان کے حیا کا مقابلہ نہ کر سکی، بہادر اتنے کہ اکیلے غزوہ حنین میں کہنے لگے، فرمانے لگے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان اتنے ہیں کہ پوری زندگی میں کسی کو انگلی کے ذریعے بھی اشارہ نہیں کیا۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عجیب ہے۔ بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دو چیزیں ہیں، بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، یتیم بھی ہے، وارث بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، حسین بھی ہے، بحیا بھی ہے۔ محترم سامعین گرامی، مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آئے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابوبکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذو النورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، ابو عبیدہ آئے تو امین الامہ بن جاتا ہے، فاجر و فاسق آئے تو وہ زاہد بن کر جاتا ہے، عرب کا چرواہا آئے تو وہ زمانے کا مبتلا بن کر جاتا ہے۔ یہ انقلاب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں، یہ سب کچھ، یہ انقلاب، یہ تغیر، یہ تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ محترم سامعین گرامی، آج بھی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج بھی سیرت کے بہت
سارے جلسے ہو رہے ہیں، صرف عقیدے نذرانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ماحول اور وہ فضا جو صحابہ کے دور میں تھا وہ نہیں پائے جا رہا۔ اگر ہم وہی ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين